بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البینة مدنیہ وهي 8 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم سورة البینة مدنیہ وہی 8 آیات یہ سورہ بینہ ہے جو مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، جو لوگ اہل کافر اور مشرک ہیں وہ اس وقت تک باز نہیں آنے والے ہیں جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ چکی ہو۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کا رسول جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ اس صحیفے میں کیا ہو؟ فیہا کتب قیمہ، جس میں درست مضامین لکھے ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائیوں کو، جن کو کتاب ملی ہے، آسمانی کوئی کتاب ملی ہو
ان کو اہل کتاب بولتے ہیں۔ اب جیسے یہودی ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہلاتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہودی جو ہوئے ان پر کون سی کتاب اللہ نے آسمان سے اتاری؟ وہ تورات نامی کتاب اتاری تھی، اور جو عیسائی ہیں ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نامی کتاب اتارے تھے، تو اس لیے ان کو اہل کتاب بولتے ہیں۔ تو اہل کتاب جب بولا جائے تو سمجھ لیا جائے کہ ان سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں، اور مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، غیروں کی پرستش کرتے ہوں، ایک اللہ کے علاوہ بے شمار خداؤں کو خدا مانتے ہیں، ان کو مشرک کہتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے۔ جو مشرک ہوتے ہیں وہ کافر بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب آقا علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت مکے کی کیا حالت تھی، مکہ مکرمہ کی کیا پوزیشن تھی اس وقت؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسے شدید قسم کے کافر لوگ تھے، اور اسی طریقے سے دین اسلام سے اختلاف کرنے والے ایسے اہل کتاب تھے کہ بہت زیادہ اختلاف وہ کرتے تھے مذہب اسلام سے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مکے کے اندر ایسے شدید قسم کے کافرین رہتے تھے، اور اسی طریقے سے اہل کتاب ایسے شدید قسم کے تھے کہ اگر اس وقت ان کی ہدایت پر نبی علیہ السلام جیسی شکل و صورت اور عظیم پیغمبر نہ بھیجتے تو اس وقت تک یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے عظیم پیغمبر کو مکہ مکرمہ کے اندر نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے، مشرکین تھے، جو کافر تھے، وہ اس وقت تک باز نہیں آتے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی، اور واضح دلیل سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ واضح اور روشن دلیل ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے عظیم پیغمبر کو بھیجنا منظور کیا کہ ان کے اندر کفر جو ہے بہت شدید قسم کے ہے۔ اگر عظیم پیغمبر کو اور سارے پیغمبروں کے اس سردار کو نہ بھیجیں تو یہ لوگ باز آنے والے اپنے کفر سے نہیں ہیں۔ اسی لیے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمت کو جانا، پہچانا، اور آقا علیہ السلام کی تعلیم پر غور کیا تو وہ کفر سے باز آ گئے، یعنی کفر چھوڑا اور ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ ہاں، جن کی طبیعت میں ضد تھی، زدہ زدی کہ نہیں ہمیں تو اپنے باپ دادا کے دھرم کو ماننا ہی نہیں، یہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو ان کے اندر ضد تھی، اس لیے وہ لوگ چھوڑے نہیں اپنے باپ داداؤں کے دھرم کو اور کافر رہے۔ لیکن جن کی طبیعت اچھی تھی، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم میں غور و فکر کیے، وہ کفر سے باز آ گئے۔ اس لیے سارا مکہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ کا رسول جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، یہ آنا گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اللہ کے پیغمبر کو بھیجنا منظور کیا۔ اور اس کتاب کے اندر جو مضامین اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، فرما رہے ہیں فیہا کتب قیمہ، جس میں درست مضامین لکھے ہوں،
ایسے ہی پیغمبر کو انہیں چاہیے تھا، اور ایسے ہی ایک کتاب چاہیے تھی جو واضح اور روشن دلیل ہو کہ واقعتاً ایک عظیم پیغمبر بھی ہیں اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھی ہے، جو اہل کتاب جو ہیں ان کی کتابوں میں اس نبی کی بشارت لکھی ہو، اور اہل کتاب کے ہر کتاب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی۔ کیا بشارت تھی؟ کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے، اور وہ پیغمبر جب آئیں گے تو دنیا کے اندر جو ظلمت اور تاریکی اور اندھیریاں ہیں وہ سب کے سب تاریکی اور اندھیریوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ وہ پیغمبر جو ہے آخری پیغمبر ہوں گے، آخری رسول اور نبی ہوں گے۔ یہ ساری باتیں تورات نامی کتاب میں بھی، انجیل نامی کتاب میں بھی لکھی ہوئی تھی، اور یہ اہل کتاب بھی جانتے تھے۔ تو یہ مضامین اس کے اندر لکھے تھے، اور قرآن کریم کے اندر تو سارے مضامین بھرے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور ان کی قوم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیے، وہ سب کے سب لکھے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جن کو کتاب دی گئی وہ اس واضح دلیل کے آنے کے بعد ہی دین میں مختلف ہو گئے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی جو اہل کتاب تھے، وہ تو اس واضح دلیل کے آنے کے بعد ہی دین میں مختلف ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو الگ طریقے سے بیان کر رہے ہیں، الگ عبارت لا کر، الگ آیت لا کر۔ پہلے جو ہے اہل کتاب کو اور مشرکین کو ملا کر بیان کیا، دونوں کو ایک ساتھ پہلی آیت میں اس سورہ کی دونوں کو ملا کر بیان کیا۔ اب جو ہے اس آیت میں صرف اہل کتاب کو الگ طور پر بیان کر رہے ہیں۔ کیوں اللہ رب العزت نے اس طرح کیا ہے؟ الگ طور پر اہل کتاب کو پھر کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب تو کتاب والے ہیں، یہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی یہ کتاب والے ہیں، ان پر آسمانی کتابیں اتری ہے۔ جب یہ بدرجہ اولا اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے تو کافر تو پہلے سے ہی انکار کرنے والے ہیں، ان کے پاس تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، آسمانی کتاب۔ تو جب یہی اہل کتاب اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے تو وہ جو پہلے سے کافر ہیں ان کے پاس تو آسمانی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو مانیں گے ہی نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اہل کتاب کی اس فطرت کو اور ان کی بد خصلت اور بد عقیدگی کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے ناہنجار لوگ ہیں کہ ان کو کتابیں ملی اور ان کی کتابوں میں اس پیغمبر کی بشارت پہلے سے موجود ہے، تو گویا کہ یہ اپنی کتاب سے پھر مختلف ہو گئے، اپنی کتاب سے ہی الگ ہو گئے۔ گویا کہ یہ اپنی کتاب سے ہی بالکل الگ ہو گئے، جبکہ ان کی کتابوں میں اس پیغمبر کی بشارت موجود ہے کہ یہ پیغمبر آئیں گے، تو انہیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور ان کی حالت دیکھیے، اہل کتاب کے بارے میں حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا، جب یہ یہودی اور عیسائی کافروں سے مقابلہ کرتے اور کافر جو ہے ان سے طرح طرح کی باتیں کہتے، اور یہ لوگ یہودی اور عیسائی کافروں سے لڑ نہیں سکتے، تو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی کافروں کو اس طرح کہتے، آج تم ہمیں دبا رہے ہو نا، آج تم ہمیں دبا رہے ہو، طرح طرح کی تانے دے رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ ایک پیغمبر آئیں گے جن کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، ہم ان کے ذریعے سے تم پر فتح حاصل کریں گے۔
یعنی وہ پیغمبر ضرور آئیں گے اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے. آج تم ہم پر فتح حاصل کر رہے اور مقابلے میں تم جیت رہے ہو. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ پیغمبر آئیں گے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور ہم تم پر فتح حاصل کریں گے، تم پر ہم جیت حاصل کریں گے. ایک دور میں یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اور جب پیغمبر آ گئے تو یہ اہل کتاب ہی بدل گئے اور پیغمبر کی ذات کو غنیمت نہیں سمجھا. جبکہ پہلے اس طرح سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں اس پیغمبر کی بشارت ہے، ہم تو جلدی سے جلدی چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر آ جائے. لیکن جب آ گئے تو اہل کتاب ہی جب اس پیغمبر کی ذات کو غنیمت نہیں سمجھا تو پھر کافر تو پہلے سے ہی کافر ہیں. ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، وہ تو شروع سے ہی اللہ کے منکر ہے، تو وہ کہاں سے مانیں گے؟ تو اسی لیے ان کو الگ طریقے سے بیان کیا کہ یہ بدرجہ اولا بدبخت انسان ہیں اہل کتاب، کہ خود تو پہلے یہ چاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی یہ پیغمبر آئے اور ہم ان پر ایمان لے آئیں. جیسے کہ ان میں سے کچھ اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے، جیسے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. اسی طریقے سے تمیم داری نے بلکہ عبد السلام بول کے ایک صحابی ہیں، یہ پہلے اہل کتاب تھے، یہودی تھے. پھر اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر کا زمانہ پایا، یہ جو ہے اسلام لے آئے اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو بشارت دی کہ دیکھو تم کو دوہرا اجر ملے گا. ایک اجر تو اس بات پر ملے گا کہ تم نے اپنے پیغمبر کا زمانہ پایا، ان پر ایمان لے آئے تھے. اب جب تم نے میرا بھی زمانہ پایا پھر مجھ پر ایمان لے آئے تو تمہیں دو اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا. ایک اپنے پیغمبر کے زمانے پر اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، اس کا ثواب الگ. پھر میرا دور تم نے پایا، مجھ پر ایمان لے آئے تو میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے دوہرا تمہیں اجر ملے گا. تو کچھ اہل کتاب ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثر اہل کتاب اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو غنیمت نہیں سمجھے تھے. تو اسی لیے اللہ نے اہل کتاب کو الگ آیت میں بیان کیا کہ جب یہ لوگ نہیں ماننے والے ہوئے، بدرجہ اولا تو کافر نہیں مانیں گے اللہ کے پیغمبر کو. اس لیے اللہ رب العزت اگلی آیت لے کر آئے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اب انہی اہل کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو کتب سابقہ میں جو حکم دیا گیا تھا اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ وہ عبادت اللہ ہی کے لیے خالص رکھے، یکسو ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص رکھے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی طریقہ ہے دین صحیح کا. ان اہل کتاب کے بارے میں کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں؟ ان اہل کتاب کو جو اللہ نے حکم دیا ہے کوئی الگ حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ان کے سابقہ کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں جو حکم دیا گیا تھا عبادت کرنے کے لیے کہ دیکھو جو بھی تم عبادت کرو اللہ کے لیے عبادت کرنا، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا. اب جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے یہی تو حکم دیا جا رہا ہے ان کو. اس کتاب میں ایمان لانے کے بعد ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو، یہودی اور عیسائیوں کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرنا. یہی حکم ان کو بھی، یہی حکم پہلے بھی ملا تھا ان کو ان کی کتابوں میں، اب بھی یہی حکم ان کو مل رہا ہے. تو پھر تو ان کو ماننا ہی ماننا تھا، لیکن نہیں مانے. اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت کافروں کو اور مشرکین کو اور اسی طریقے سے اہل کتاب کو کیا سزا دیں گے وہ بیان کر رہے ہیں. پہلے ان کے عقیدوں کو بیان کر دیا، کیا کیا عمل ان کو کرنے چاہیے تھے اس کو واضح طور پر اللہ نے ذکر کیا. اب کیا سزا ہے ان مشرکین کے لیے اور اہل کتاب کے لیے، وہ سزا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں.
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ان دونوں کا ٹھکانہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا؟ کہ جہنم کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے ان دونوں کے لیے، یعنی یہودی اور عیسائی کے لیے اور مشرکین کے لیے، یعنی کافروں کے لیے دوزخ کی آگ ہے ان کی سزا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی یہ وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ اب فرما رہے اللہ رب العزت اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ کون؟ اس زمین کی دھرتی پر، اس دھرتی پر سب سے برے لوگ اللہ کی نظر میں کون ہیں؟ یہ یہودی، عیسائی اور مشرکین کافرین سب سے مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، سب سے رذیل قسم کے لوگ یہی ہیں۔ کیوں؟ ان کے علاوہ آپ دوسری مخلوق کو دیکھیں گے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، درخت ہے، پودے ہیں، یہ سب کے سب اپنی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم تو بارہا پڑھتے ہیں نا کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے اپنی اپنی حالت میں۔ پہاڑ ہے تو کھڑا ہے پہاڑ، وہ کھڑے ہونے کی حالت میں عبادت میں مشغول ہے۔ درخت ہے، درخت کھڑے ہونے کی حالت میں عبادت میں مشغول ہے۔ چوپایا ہے، وہ چل کر جو ہے ہمیشہ عبادت میں مشغول ہے۔ تو وہ سب کے سب تو مخلوق عبادت میں لگی ہے، اور یہ کافرین، مشرکین، اہل کتاب اتنی بدترین مخلوق ہے کہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جبکہ ان کو اشرف المخلوقات بنائے تھے اللہ رب العزت انسان کو، لیکن یہی اشرف المخلوقات بدترین خلائق میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، سب سے مبغوض ترین لوگ ہیں یہ کافرین اور مشرکین اور منافقین اور اہل کتاب، یعنی یہودی اور عیسائی۔ اب اللہ رب العزت ایمان والوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کو کیا اللہ رب العزت عطا کریں گے، کیا بدلہ دیں گے۔ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت کا دستور ہے کبھی اپنوں کو چھوڑتے نہیں، ہمیشہ دشمنوں کے بیچ میں اپنوں کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اپنے یاروں کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں ہر مجلس میں، کہ دیکھو ہمارے یہ یار ہیں، یہ دوست ہیں، کیسے کیسے محسنین ہیں، ہمارے ساتھ ایسے ایسے برتاؤ کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیشہ اپنوں کا تذکرہ ضرور کر دیتے ہیں، پھر کر رہے ہیں اپنوں کا تذکرہ، اپنے محسنوں کا۔ ان الذین، بے شک جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ، مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ ساری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے والے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جب بشارت مل رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بہترین مخلوق میں ہے، تو پھر ہمیں دوسروں کی کیا پرواہ؟ دوسرا ہمیں کوئی گالیاں دے، کچھ بھی کرے، ہم ان کے گالیوں پر کیوں اثر لیں؟ ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ کیا بدلہ ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا پروردگار کے پاس ان کا بدلہ جو ہے کیا ہے؟ جنات عدن، سدا بہار جنتیں، سدا بہار جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے، بہشتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو رکھیں گے کہ جہاں سے کبھی وہ نکلیں گے نہیں۔ وہاں کی کیا خوشنما باتیں ہیں، فرما رہے ہیں من تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہر طرف جو ہے خوبصورت اللہ رب العزت نے نہر بنا دیے ہیں۔ شہد کی نہر الگ ہے، دودھ کی نہر الگ ہے، اور بہترین قسم کا پانی کہ ایک مرتبہ انسان پی لے تو کبھی
اسے پیاس نہیں لگے گی، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اس قسم کی نہریں جاری ہوں گی۔ فرما رہے ہیں خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ دنوں تک اللہ نے کوئی چیز عطا کی، پھر ڈر رہتا کہ کہیں یہ میرے سے نکل نہ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں صحت ہے، سب چیز اللہ نے صحت دی ہے، لیکن ڈر کیا ہے ہر وقت کہ پتہ نہیں کب اللہ رب العزت یہ صحت چھین لے، پھر ہم کب جو ہے غیروں کے محتاج بن کر رہ جائیں، اپنے دوسروں کے سہارے بن کر رہ جائیں، ڈر رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ڈر ختم کر رہے ہیں کہ دیکھو اب جب یہاں پر تم آ گئے، اب ہماری طرف سے یہ بشارت ہے، اب تم کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے، ہمیشہ موج اور مستی میں یہاں پر رہو گے۔ آگے فرما رہے پھر یہی نہیں اللہ رب العزت نے چھوڑے کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، بس رہو خوش رہو، بلکہ اور اللہ رب العزت ایک اور نعمت کا ذکر کریں گے جو تمام نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ نعمت ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان جنت والوں سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ جنت والے اللہ سے راضی۔ کبھی پھر اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے اللہ رب العزت جنتیوں سے کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والے، کیا جو جو نعمتیں تمہیں ملی ہے کیا تم ان نعمتوں پر خوش ہو؟ حل رضیتم، پہلے فرما رہے ہیں یا اہل الجنہ، اے جنت والو، اے جنت والے ایک بات تو سنو۔ سارے کے سارے کیا کہیں گے؟ لبیک۔ کیا کہیں گے؟ لبیک، سعدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ آپ کے حکم کے، آپ کے تابعداری کے ہم تیار ہیں۔ کلہ والخیر کلہ فی یدیک، ساری کی ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کہیے کیا حکم ہے؟ لبیک و سعدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کے حکم کے لیے تیار ہیں، آپ کے ہی ہاتھ میں سارے کی ساری خیر اور بھلائیاں ہیں، کیا حکم ہے آپ فرمائیے۔ تو پھر فرمائیں گے اللہ رب العزت حل رضیتم، کیا تم سب کے سب راضی ہو ان نعمتوں پر جو تمہیں دیے گئے گے، جو دیے گئے ہیں سب تم راضی ہو اس پر؟ سارے کے سارے جنتی بولیں گے یا اللہ راضی ہونے کا تو کوئی، راضی نہ ہونے کا تو کوئی احتمال ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں پر راضی نہ ہوں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ یہ نعمتیں ہمیں دیں گے، اور یہ نعمتیں ہم نے اپنے دل و دماغ میں بھی لے کر نہیں آئے تھے۔ ہم تو یہی سوچے تھے ہم چھوٹی چھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، ہماری نماز بہت ناقص رہ جاتی ہے، ہم تو یہی سوچتے تھے کیا پتہ اللہ رب العزت ہماری ان نمازوں کو قبول بھی کریں گے کہ نہیں، اس پر ثواب بھی دیں گے کہ نہیں، ہمیں تو یہی ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا۔ یا اللہ آج تو کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ ہم ان پر راضی نہ ہوں، سب چیز پر ہم راضی ہیں، آپ نے جو عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت پھر کہیں گے کہ اے جنتیوں، ان نعمتوں سے بھی سب سے افضل نعمت اب میں تم کو عطا کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت میری رضا ہے، میری خوشنودی ہے، میری رضامندی، اب لے لو، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جب اللہ رب العزت بول دیں گے کہ میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو پھر ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ ایسے خوش ہو جائیں گے جنتی کہ پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان جنت والوں سے راضی ہو جائیں گے اور جنت والے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ جیسے کہ پیغمبر کو سورہ زحا میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو خوش اس وقت ہی ہوں گا کہ جب تک کہ میرا کوئی امتی باہر نہ رہ جائے، اس وقت تک میں خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میں ایک ایک امتی کو جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں ایک ایک کر کے جنت میں داخل نہ کرا دوں، اس وقت تک میں خوش نہیں ہوں گا۔
یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا اپنے امتیوں سے شفقت اور مہربانی۔ ایک ایک امتی کو پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے، تب جا کر اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر خوش ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں روحانی باپ۔ جو ہمارے والدین ہیں اس سے بھی کئی گنا روحانی باپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اس وقت بھی نہیں چھوڑیں گے، گن گن کر چن چن کر جہنم سے نکال نکال کر جنت میں داخل کریں گے، تب جائیں گے جنت میں اللہ کے پیغمبر۔ تو یہ اللہ رب العزت اس طرح سے اپنی امتیوں کو بھی خوش کریں گے اور اپنے پیغمبر کو بھی خوش کریں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ۔ اب فرما رہے ہیں اللہ رب العزت یہ جنت اور یہ اللہ کی رضا کب ملے گی؟ یہ کب ملے گی؟ کیا کام کریں گے تو ملیں گے؟ یہ تمام چیزیں جنت اور اللہ کی رضا فرما رہے ہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ یہ اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو، جس نے اس سے پیدا کیا وہ اس سے ہمیشہ ڈرتا رہا اور ڈر کر اللہ کی لیے بندگی کرتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ ہر کام میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس کام سے میرا مولا ناراض ہو جائے، ہر وقت ڈرتا رہا۔ اس کو یہ اللہ رب العزت اپنی رضا اور جنت عطا کریں۔ اسی لیے فرما رہے ہیں حضرات علماء کرام، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ شبہ کی چیزوں سے بھی جو شبہ میں ہے، ایک چیز جائز قرار دیا لیکن کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسرے غیروں کے کام کی طرح یہ کام لگ رہا ہے، شبہ ہوتا، ڈر ہوتا، اس شبہ سے بھی اللہ کے نیک بندے بچ جاتے ہیں کہ کہیں اس شبہ کے کام میں پڑ جاؤں اور اللہ ناراض ہو جائے۔ اس شبہ کے کام سے بھی وہ نیک بندے ڈر جاتے ہیں۔ تو ہر کام میں اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی جس نے گزارا ہے اسی کو یہ جنت اور اللہ کی رضا نصیب ہو۔ آج ہم تو اتنے دھڑلے سے ہر کام کرے جا رہے ہیں کہ کسی کا ڈر نہیں رہا۔ خوف ہونا چاہیے اللہ کے پیغمبر کا، اللہ رب العزت کا، کہ کہیں ہمارا اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج ڈر ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ جب انسان کے اندر ڈر ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ جو چاہتا کرتا ہے۔ یہاں ڈر سے مراد وہ ڈر ہے، حضرات مفسرین نظام نے فرمایا خشیت اور ڈر سے مراد وہ ڈر مراد نہیں ہے جو ایک درندے کو دیکھا اور ڈر گیا، کہیں مجھے چیڑ پھاڑ کر کے ختم نہ کر دے، وہ ڈر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ ڈر مراد ہے جو ایک عظمت والی ذات کو سامنے رکھ کر ڈرتا ہو، وہ ڈر مراد ہے۔ اور اللہ کی ذات ہے کہ عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، برتر والے ہیں، اس ذات سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تب جا کر اللہ کی رضا اور جنت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر 100% کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔